اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج تفسیر کے لیکچر میں سورہ شورى کا رکوع نمبر 4 اور 25ویں پارے کا رکوع نمبر 5 یہ میں یہاں سے شروع کروں گا. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، اس آیت سے ہم اس کو شروع کریں گے. اس کی تفسیر اس سے پہلے کی تفسیر ہو چکی ہے. اس سے رکوع کے اس سے پہلے والے حصے میں جو مضمون چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی کہ ہم چاہیں تو سمندروں کی کشتیوں کو، اس جہازوں کو روک لیں، سمندر کی پشت پہ ہی ٹھہرے رہیں، اور چاہیں تو ہلاک کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، جس سے ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں جب سمندری طوفان آتے ہیں تو کون بچاتا ہے؟ انسان کی طاقت عاجز آ جاتی ہے. اس پر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. فرمایا اس سے تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ تمہیں دنیا میں جو کچھ بھی دیا گیا ہے دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے. یہ بحری جہاز بھی نا تھوڑے سے سامان ہے. جب چاہے اللہ ان کو ڈبو دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. جب چاہے سمندر کی پشت پہ ہی چھوڑ دیتا ہے، نہ دائیں جاؤ گے نہ بائیں جاؤ گے. تو یہ دنیا جتنی بھی ہے تمام تر زینتوں کے ساتھ چند ٹکے ہے یہ. اس لیے وما عند اللہ خیر، اللہ کہتا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. تو اس میں پڑھ کے خدا سے غافل مت ہو. وہ ابقا، اور وہ باقی رہنے والا بھی ہے جو اللہ کے پاس اجر ہے. لیکن وہ کن لوگوں کو ملے گا؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. للذین آمنوا، ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، انفرادی طور پر بھی اور قومی سطح پہ بھی یہ صفات ہونی چاہیے. للذین آمنوا، پہلی بات وہ ایمان لے کر آئیں. وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ اعتماد کرتے ہوں، صرف اسباب ہی پہ توکل کر کے نہ بیٹھ جائیں. اللہ نے بتایا نا پچھلے اس رکوع کے پچھلے حصے میں کہ جو صبر اور شکر یہ مسلمان کی دو اہم ترین صفات ہیں، کہ مصیبت میں صبر اور خوشیوں میں شکر. اور کافر کیا ہے؟ مصیبت میں بے صبری اور نا امیدی، اور خوشیوں میں اترانا اور تکبر. تو یہ جو اللہ نے مسلمان کی صفت بیان کی، یہ جب تک پیدا نہیں ہوگی جب تک آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں کرتے. فرمایا اور ان کی کیا خاصیت ہے جن کو آخرت میں اجر ملے گا؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. قرآن میں سورہ نجم میں بھی یہ مضمون آیا ہے، یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. چھوٹی موٹی خطائیں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، وہ اللہ معاف کر دے گا. صغیرہ گناہ جو ہے حدیث میں آتا ہے نماز سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. آپ حج کر کے آؤ تو بہت سارے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں. تو جو کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ بار بار بتاتا ہوں میں، نماز کا جان بوجھ کر قضا کر دینا، زنا کرنا، انسانی جان کا قتل کرنا، نابالغ یتیم کی وراثت کھا جانا، عورت کا مال کھا جانا، اسی طرح چوری ہے، ڈکیتی ہے اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، یہ سب کبائر میں آتے ہیں. ماں باپ کو ستانا، حدیث میں آتا ہے اکبر الکبائر میں سے ہے شرک اور ماں باپ کو ستانا، یعنی کبائر کے بھی کبائر میں سے ہے. رشتہ داری توڑنا، تو یہ بڑے کبیرہ گناہ ہیں جن پر جہنم کی وعیدیں ہیں، آگ کی وعیدیں ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے. دیکھیں بے حیائی بھی کبیرہ میں آتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو الگ سے بیان کیا کیونکہ یہ ایک مستقل ایک گناہ ہے. بہت سے لوگ ہر طرح کے گناہوں سے بچتے ہیں لیکن بے حیائی سے نہیں بچتے. فحش فلمیں دیکھنا، زنا کرنا، بد نظری. اس لیے اللہ نے ان بے حیائی کے کاموں کو، خواتین کا بے پردہ رہنا اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا، دوستیاں لگانا، ان سے بوائے فرینڈ بنانے، سارے بےہودگی بے حیائی ہیں. تو اللہ نے ان کبیرہ گناہوں کو الگ سے ذکر کیا. فرمایا بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور ان میں صبر اتنا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے یغفرون، یہ معاف کرتے ہیں. یعنی میں نے بار بار بتایا نا قرآن اونچے لیول کے مسلمانوں کا تذکرہ کرتا ہے، بہت اچھے لوگوں کا. تو بہت اچھے لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے نا، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس غصے کو پی جانے میں سوسائٹی کی اصلاح ہے، آگے یہ مضمون آگے آ رہا ہے، فمن عفا و اصلح، جو معاف کرے اور اصلاح کرے. تو اس سے پتہ چلا کہ معاف کرنا اس وقت افضل ہے، غصے کو پی جانا اس وقت افضل ہے جب پی جانے میں سوسائٹی کا فائدہ ہو یا سامنے والے کا فائدہ ہو. کیونکہ بعض دفعہ انتقام لینے میں فائدہ ہوتا ہے.
تو پھر سزا دی جائے گی. جیسے کہ حدود اور قصاص کا پورا نظام اللہ نے بتایا کہ اگر قصاص دنیا سے ختم ہو جائے تو قاتل بڑھ جائیں گے, لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگیں گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, وہاں انتقام لینے میں بعض دفعہ فائدہ ہوتا ہے. تو ترغیب وہاں بھی یہی ہے کہ قاتل کو معاف کیا جائے, لیکن اگر قصاص کا نظام ہی ختم کر دیں, سارا نظام ہی معافی پہ آ گیا, تو اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگیاں برباد ہوں گی. تو اس لیے داعی کے لیے, چونکہ مکی صورت ہے یہ, مسلمانوں کے لیے تو اس وقت صبر کرنے میں زیادہ فائدہ تھا تاکہ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچے. انتقام لیتے تو اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے نیک بندے, جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں, یعنی غصہ جاری نہیں کرتے. تو اس سے مراد خاص حالات ہیں, کیونکہ قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ بعض حالات میں غصہ جاری کرنا وہ افضل ہے, لیکن اکثر و بیشتر جو غصہ ہے وہ پینا ہی افضل ہے. تبھی سورہ آل عمران میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ والکاظمین الغیظ, ایمان والے اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اذا ما غضبوا, جب وہ غصہ کرتے ہیں, ہم یغفرون. تو خوب سمجھ لیں کہ جس میں تحمل نہیں ہے نا, غصے کے وقت پاگل ہو جاتا ہے وہ, تو وہ نیک لوگوں میں نہیں ہو سکتا. اگر کبھی کبھار ہو جائے تو ظاہر ہے نیک لوگوں سے بھی کبھی کبھار غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جس کی عادت ہو کہ جب غصہ آیا ایک دم سیخ پا ہو گیا اور یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ انتقام لینے میں فائدہ ہے یا معاف کرنے میں فائدہ ہے. بعض دفعہ تو انتقام لینے میں الٹا نقصان ہوتا ہے, خود اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے, ساری زندگی افسوس کرتا رہتا ہے. میرے پاس ایسے لوگ آ چکے ہیں, ہمیں غصہ آیا, ہم نے بندہ قتل کر دیا, ساری زندگی جیل کی کوٹریوں میں اور کیسوں کے نمٹنے میں گزری. وہ مجھے کہتے ہیں, روتے ہیں, کاش ہم اس وقت تھوڑا سا صبر کر لیتے. اتنا سا ٹائم لگتا ہے نا ایک بندوق کی اس پہ ٹرائگر پہ ہاتھ رکھنے میں, کہہ رہے تھوڑا سا صبر کر لیتے, اس عذاب میں نہ آتے. تو یہ غصہ انسان سے بہت ساری برائیاں کراتا ہے. اس لیے اسلام میں غصہ جاری کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے, غصہ پینے کے فضائل بہت زیادہ ہیں. فرمایا والذین استجابوا لربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی دعوت پر لبیک کہا. رب نے ان کو کہا کہ میرے احکام کو پورا کرو, انہوں نے کام پورا کریں گے. اور ان احکام میں سب سے مشکل حکم نماز قائم کرنا, اس لیے اللہ نے اس کا سب سے پہلے تذکرہ کیا. فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, یہ نماز قائم کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہا. خالی پیلی کا جو لبیک آج کل چل رہا ہے نا ہمارا, کہ اللہ دعوت دے اور ہم بس زبان سے تو لبیک کہہ دیں, آگے نماز نہ پڑھیں اور یہ سارے اعمال اختیار نہ کریں, یہ پکار کا جواب اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسے تو عشق کے دعوے کرنے والے دنیا میں بہت ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا تو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کی انہوں نے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اور آپس کے معاملات ان کے مشورے والے ہوتے ہیں. یعنی یہ نیک لوگوں کی یہ بھی صفت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو من حیث القوم بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور انفرادی طور پہ بھی. اور آپ جب تک کسی کام میں اس کے ماہرین سے مشورہ نہ لے لیں, اس وقت تک آپ نے کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کیے. تو جو قوم کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہاں دیکھیں ایک بڑی اہم بات یہ کہ قرآن میں نا ہمیشہ نماز کے ساتھ مما رزقناہم ینفقون کا تذکرہ ہے, زکوٰۃ کا تذکرہ ہے, صدقے کا تذکرہ. یعنی جہاں بھی قرآن نماز کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بھی تذکرہ کرتا ہے. سورہ سجدہ میں آپ نے پڑھا تتجافا جنوبہم عن المضاجع, کہ نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستر سے جدا رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا, اپنے رب کو امید اور لالچ میں پکارتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو رزق ہم نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں. تو دیکھیں وہاں بھی نماز کے ساتھ اللہ نے صدقے کو, سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بھی نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ اور صدقے کو ذکر کیا. لیکن دو مقام قرآن میں ایسے ہیں, اسی وجہ سے جو نماز اور زکوٰۃ, اچھا حدیث میں بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. حدیث جبرائیل ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں نا 5 ارکان, ان میں آپ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. تو اس لیے ان کو قرینتان کہا جاتا ہے, 2 سہیلیاں, 2 بہنیں, یعنی ہمیشہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ یا صدقہ آئے گا. 2 مقام پہ قرآن نے کیا کیا, نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کوئی دوسرا حکم بیان کر دیا. ایک سورہ مومنون میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. اب اس کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں آیا, بیچ میں اللہ نے بتا دیا والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لغویات سے بچتے ہیں, بیکار باتوں سے بچتے ہیں. بیکار بات جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ, نہ آخرت کا, نہ دنیا کا نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو. تو یہ حکم کی ویلیو بیان کرنے کے لیے گویا اللہ بزبان حال کہہ رہے ہیں دیکھو میں نماز کے بعد ہمیشہ زکوٰۃ کا تذکرہ کرتا ہوں.
لیکن میں نے اس دفعہ کیا کیا, بیچ میں یہ بتا دیا کہ لغویات سے بچتے ہیں تاکہ تمہارے کان کھڑے ہو جائیں کہ بھئی نماز کے بعد تو زکوٰۃ آنی چاہیے تھی, تو یہ اللہ نے اپنے اصول اور ضابطوں کے خلاف کام کیوں کیا؟ کیوں اس لیے کیا تاکہ آپ کی توجہ بڑھ جائے, آپ بیدار ہو جائیں کہ بھئی یہ آج اللہ نے اپنے اصولوں سے ہٹ کر جو ایک نارمل ایک قرآن کا ایک طریقہ چل رہا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ آئے گی, تو اللہ نے لغویات کا تذکرہ کر دیا کہ لغویات سے بچتے ہیں تاکہ ہم اس حکم کو ویلیو دیں. یہاں بھی سیم یہی ہوا ہے. یہ دوسرا مقام یہ ہے جہاں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کوئی تیسرا حکم ڈال دیا, فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور ان دونوں حکم کے بیچ میں اللہ نے ڈال دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. تو یہ اس حکم کی اہمیت کو کہ اس کو نماز روزے کی طرح ہی سمجھو. وجہ کیا ہے کہ مشورہ ایک دنیاوی چیز سمجھا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں تو انگریزوں کا کام ہے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سارے ماہرین بیٹھتے ہیں, ٹاک ہوتی ہے, اس کے اچھے برے انجام پہ غور کرتے ہیں, اس کے بعد ایک بل پاس ہوتا ہے. مسلمان تو اللہ پہ توکل کرتا ہے نا. پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا, اسی رکوع میں پچھلی آیت میں کہ یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. کوئی توکل کا مطلب یہ سمجھ سکتا تھا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بس اب کامیابی کے اسباب ہم نے اختیار نہیں کرنے, بس ہم نے نماز پڑھنی ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. جیسے کہ میجورٹی آج مسلمین کی حالات چل رہے ہیں, بہت زیادہ ہوا تو پھر استخارہ نکالتے ہیں بیٹھ کے. تو اللہ نے بتا دیا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. میری نظر میں مشورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ دنیا کا متفقہ اصول ہے یہ کہ جب بھی کوئی شخص کام کرے اور اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو کامیابی کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر. اور ان اسباب میں سب سے مؤثر سبب ہے مشورہ. سب سے طاقتور سبب کیا ہے؟ مشورہ ہے. تو آپ مشورے کے بغیر اگر کام کرتے ہو تو آپ کے سامنے اس کام کے مثبت اور منفی پہلو تو آئیں گے ہی نہیں. ہر آدمی کو ہر چیز کا علم تھوڑی ہوتا ہے. اب یہ مشورہ کس سے کیا جائے گا؟ یہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ, اور یہ بھی قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, یعنی کسی بھی فیلڈ کے جو ماہرین ہیں نا, اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی تمہیں معلومات آیا کریں تو اس فیلڈ کے ماہرین پر پیش کیا کرو, ان سے مشورہ لیا کرو. تو یہ بہت ہی جامع آیت ہے, اور توکل کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. کیونکہ اکثر جب ہم کامیابی کے اسباب کی بات کرتے ہیں تو دیندار طبقہ کیا کہتا ہے, وہ بھائی چھوڑو, جو ہوگا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. لہذا نہ صحت کی فکر کرتے ہیں, نہ دولت کمانے کے لیے کوئی اسباب اختیار کرتے ہیں, کیونکہ دولت بھی کامیابی کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے. تبھی نبی نے ترغیبات دی ہیں اس کی, جس پر میں مختلف مجالس میں بات بھی کرتا رہتا ہوں. جنگوں میں بھی مشورہ نہیں کر رہے ہوتے, بس مار دو, پھوڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو, جذباتی باتیں چل رہی ہیں. ابھی مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب مجھے ملے کچھ 3-4 دن پہلے. میں قرآن کے درس میں زیادہ واقعات نہیں سناتا, لیکن اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس واقعے کا سنانا ضروری ہے. مجھے کہنے لگے کہ میرا بچہ 17-18 سال کا ہے اور امتحان میں نمبر بھی اچھے آ گئے, اور جو ہے وہ ایک ایسی جگہ اس کو بھیج رہے تھے جہاں ان کو خود معلوم تھا کہ 90% بچے کے بگڑنے کے چانسز ہیں. خود مجھے کہہ بھی رہے تھے, لیکن کہنے لگے کہ پھر اس کو امتحان میں بھی اچھے نمبر آ گئے اور فلاں جگہ کا اس کو ویزا بھی مل گیا اور یہ بھی ہو گیا. اس کا مطلب اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بچہ وہاں جائے. خود سے ایک انہوں نے نظریہ کھڑا کر دیا. کہتے ہیں بس میں آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتا تھا, آج میری ملاقات ہو گئی. کہتے ہیں مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ وہاں جائے. میں نے کہا دیکھیں آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ اس کے نمبر اچھے آ گئے تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ اس کو آپ چرسیوں میں بٹھائیں لے جا کے, یا ایسے ماحول میں بٹھائیں جہاں آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ خراب ہو جائے گا. خود سے آپ نے اپنی طرف سے ایک چیز بنا لی ہے. تو ہماری جو اکثر دینداروں کے جو فیصلے ہیں نا, وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے نہیں ہیں, وہ ہوائی باتوں پہ, استخاروں پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. تو دنیا میں تمام قوموں کا ایک اصول ہے, کامیاب قوموں کا, کہ بھائی جب بھی کوئی کام کرنا ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ لینا ہے. مشورہ ظاہر ہے اس فیلڈ کے ماہرین سے لیا جائے گا, جو اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں ان سے نہیں لیا جائے گا مشورہ. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان انفرادی سطح پہ بھی کامیاب ہوں اور قومی سطح پہ بھی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو, زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کر جب بھی تم نے کوئی کام کرنا ہو نا, تو اس میں اس فیلڈ کے ماہرین سے تم نے مشورہ لینا ہے.
اور یہ اتنا اہم حکم ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں اس کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ نماز اور زکوٰۃ خالص عبادت ہے, مذہبی فریضہ ہے. تو تم ایسا نہ ہو کہ مشورے کو مذہبی فریضہ نہ سمجھو, تم یہ سمجھو کہ اللہ نے ہمیں بھی گویا ایک مشورہ ہی دیا ہے کہ مذہب سے ہٹ کر ایک بات کی ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ نماز روزے کی طرح عبادت ہے, اس کو نماز اور زکوٰۃ کی طرح سمجھو کہ یہ تمہارا مذہبی فریضہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے جاؤ, شادی بیاہ کا معاملہ ہو, کاروبار کا معاملہ ہو, قومی سطح پہ ملکوں کی ترقی کی بات ہو, تو اس فیلڈ کے ماہرین سے تم نے مشورہ لینا. اس مشورے سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس کے تمام مثبت اور منفی پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے. ماہرین تمہیں بتا دیں گے اس کام کے کرنے میں یہ ممکنہ فائدے ہو سکتے ہیں اور یہ ممکنہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو ان فائدوں اور نقصانات کو سامنے رکھ کر پلس مائنس کر کے تمہارے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیں کتنی اہم ترین آیت ہے, اور اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں اس کا تذکرہ کر دیا کہ اس کو بھی نماز اور زکوٰۃ ہی کی طرح سمجھو. اور بلاغت کی بات یہ کہ توکل کے بعد اللہ نے اس کا تذکرہ کیا, کیونکہ ہم کامیابی کے اسباب اسی وجہ سے اختیار نہیں کرتے کہ ہم اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں. دکان پہ تالے نہیں ڈالیں گے بھائی اللہ بچانے والا ہے, باڈی گارڈ نہیں رکھیں گے آپ اپنی حفاظت کے لیے بھائی اللہ بچانے والا ہے, اور اپنے ملک کو اکنامکلی مضبوط بنانے کی کوشش نہیں کریں گے اور باتیں کریں گے کہ بھائی کوئی بات نہیں اللہ بچانے والا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم کامیابی کے اسباب اختیار, صحت کے اسباب اختیار نہیں کرتے کہ اللہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ توکل کا مطلب یہی سمجھتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے بتا دیا توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. تم نے کامیابی کے پورے اسباب اختیار کرنے ہیں اور ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین سے مشورہ لے کر فیصلہ کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. پھر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے, خوشیاں آئیں تو اللہ کی طرف نسبت کرنی ہے, شکر کرنا ہے, اپنے مشورے کا کمال نہیں سمجھنا اس کو. تو یہ بہت ہی بیلنس آرڈر ہے قرآن کا, اور بہت ہی جب تک صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف اس اصول پر عمل پیرا تھے کامیابی ہمارے قدم چومتی تھی. اور جب ہم آ گئے ان جاہل عاملوں کے پاس, کامیابی کے لیے وظیفے پڑھنے شروع کر دیے ہم نے اسباب چھوڑ کر, اور جو ہے استخاروں کی بھینٹ چڑھا دیا اور عاملوں کی بھینٹ چڑھا دیا, اور روحانی طاقتوں اور قوتوں اور توکل کا غلط مفہوم, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہماری صحتیں دیکھ لیں. دنیا میں لوگوں کی جو گورے ہیں کافر ہیں وہ ان آیتوں پر عمل کر کے آج ان کی دیکھیں ان کی جو عمر ہے وہ بڑھ چکی ہے, 80 سال تو ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی ان لوگوں نے. اور ہماری حالتیں کیا ہیں, جب کسی سے آپ بات کرو ابھی تک لوگوں کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کوئی مشہور شخصیت اپنے ساتھ گارڈ رکھے تو وہ کہتے ہیں توکل کے خلاف ہے. تو جب کسی قوم کی اس قدر پستی کا شکار ہو جائے تو وہ پھر کامیابی کے خواب نہیں دیکھ سکتی. یہ مینٹلی یہ بھی ایک قسم کی جو ہے نا بیماری ہے. تو اس لیے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ مشورے کا تذکرہ کیا. فرمایا ان کے معاملات مشوروں سے طے ہوتے ہیں, اور میں نے بتایا مشورے میں ہر فیلڈ کے ماہرین سے. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی ظلم پہنچتا ہے تو یہ انتصار, دیکھیں صرف انتقام لینے کو نہیں کہتے, ینتصرون کا معنی برابر انتقام لیتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو معاف کرتے ہیں, اور معاف کرنا عزم الامور میں سے ہے, انتقام لینا محض ایک جائز ہے. تو قرآن جنتیوں کی صفت میں یہ کیوں بیان کر رہا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انتقام لیتے ہیں؟ بھائی جنتیوں کی صفت میں تو اچھی صفت بیان کی جائے گی نا, تو انتقام لینا تو اچھی صفت نہیں, معاف کرنا اچھی صفت ہے. اس کا جواب یہاں دیا گیا ہے کہ انتصار کہتے ہیں برابر انتقام لینا, یعنی اضافہ نہ کرنا. تو قرآن یہاں جنتیوں کی صفت یہ بیان کر رہا ہے, اس صفت کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ وہ انتقام لیتے ہیں, بلکہ یہاں بیان کر رہا ہے ینتصرون, برابر انتقام لیتے ہیں, ظلم نہیں کرتے سامنے والے پر, اس کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دیتے. تو یہ بھی مسلمان قوم میں اور انفرادی اور اجتماعی سطح پہ ہمارے اندر یہ صفت کا ہونا ضروری ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو جتنی غلطی کی ہے سزا اتنی ملے گی, اس سے زیادہ نہیں ملے گی. کیونکہ بے صبرے لوگ جو ہیں وہ انتقام کی آگ میں سامنے والے پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج دیکھ لیں آپ, ظالم ہمیشہ کیا کرتا ہے. ابھی ایک ویڈیو آئی میرے سامنے کہ کوئی مزدور تھا, اس نے کچھ بیچارے سے نہیں ہوا کام, اس کو قتل ہی کر دیا سیٹھ نے غصے میں آ کے. آپ کی زوجہ سے کوئی غلطی ہوئی, آپ نے اس کو بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کر دیا. آپ کے جو ہے ملازم سے کوئی غلطی ہوئی, آپ نے
جتنی غلطی ہوئی ہے اتنی سزا کے بجائے اس کو بہت زیادہ ٹارچر کرنا شروع کر دیا. آج دیکھ لیں آپ کا کسی صحافی سے یا کسی مشہور شخصیت سے اختلاف ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, اس کی جو ہے وہ پرسنل ویڈیوز شائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ کو جتنی اس نے زیادتی کی ہے اس حد تک آپ اس سے انتقام لیں. لیکن ہماری قوم میں آپ بے اعتدالی دیکھیں کہ جتنا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ سامنے والے کو سزا دی جاتی ہے. تو پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں, آپ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے آپ حالات پڑھیں, جنگی قیدیوں کے ساتھ کتنے بدترین سلوک ہوتے تھے. بھائی تو جو جتنا اس کا جرم بنتا ہے آپ اتنی سزا دیں. ان کو بھوکا ڈال دیا جاتا تھا, بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا. تبھی قرآن نے جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا حکم دیا. تو یہاں تعریف انتقام لینے کی نہیں ہو رہی ہے, یہاں تعریف اس بات کی ہو رہی ہے کہ جتنا ہے اتنا انتقام لیتے ہیں, زیادتی نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. اسی طرح بچوں کے ساتھ بچوں نے کوئی زیادتی کی ہو, ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا ہو, تو باپ بہت زیادہ بچوں کو سزا دینا شروع کر دے, جائیدادوں سے آگ کر دے. بعض کیا کرتے ہیں, نابالغ بچوں کی ذرا سی غلطی پر بے تحاشا مارتے پیٹتے ہیں ان کو. یہ سب ظلم میں آتا ہے. مائیں بے تحاشا مارتی ہیں. میں نے خود ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں, کسی بچے سے گلاس ٹوٹ گیا, ماں نے درندوں کی طرح پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اس کو. تو یہ بہت ہی غلط ہے. تو قرآن جو تعریف کر رہا ہے وہ یہ کہ جتنا ہے اتنی سزا دیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی صبر والوں کا کام ہے. ورنہ انسان غصے میں کیا کرتا ہے, آدمی کا دل چاہتا ہے اپنے مخالف کو بس مار کے رکھ دے, قیمہ بنا دے اس کا. تو اللہ کہتے ہیں وہ یہ جو ہے نا اپنی لمٹ کو کراس نہیں کرتے. یہ بہت یعنی یہ اس آیت کی جو دھجیاں ہماری سوسائٹی میں اڑائی جا رہی ہیں نا, اگر اس کی میں صرف مثالیں دینا شروع کر دوں تو شاید 1 گھنٹہ اسی میں لگ جائے. تو میں چونکہ زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جاتا, بس ٹو دا پوائنٹ آیتوں کو فوکس کرتا ہوں, اس لیے میں آگے چلتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا اصابہم البغی, جب ان کو کوئی ظلم پہنچتا ہے, کوئی ان پہ ظلم کرے, ہم ینتصرون, تو یہ برابر سرابر انتقام لیتے ہیں, زیادتی نہیں کرتے. اور برابر سرابر انتقام بھی کیوں لیتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے اس کی پرمیشن دی ہے, ورنہ یہ بھی نہ کرتے. تو اللہ نے اتنی پرمیشن دی ہے. وہ کیا ہے, وجزاء سیئۃ, کہ برائی کا جو بدلہ ہے, سیئۃ مثلھا, وہ اسی کے بقدر برائی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. جتنا تمہارے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے تو تم بھی. تبھی سود حرام ہے. تبھی علماء نے اسی آیت کے تحت بہت سارے مسئلے مستنبط کیے کہ اگر آپ نے دیکھیں, ایک بڑا اہم مسئلہ فقہ کی کتابوں میں جو اسی آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی, آپ نے کسی سے گاڑی خریدی اور گاڑی استعمال کی, اس گاڑی میں کچھ نقصان ہو گیا, بعد میں پتہ چلا کہ اس گاڑی میں تو ایک بڑا فالٹ تھا, اس گاڑی میں تو ایک بڑا فالٹ تھا, تو آپ اس فالٹ کی بیس پہ گاڑی واپس کرنے کا تو آپ کو حق ہے, لیکن گاڑی کی ویلیو میں جو کمی ہوئی ہے نا, وہ کمی آپ کو بھرنی پڑے گی اس کے چلانے کی وجہ سے. وجہ اس کی ہے کہ بھائی جتنا اس نے ظلم کیا ہے نا آپ کے اوپر, تو اتنا ہی اس کو سزا ملے گی. اس نے ظلم یہ کیا کہ غلط گاڑی آپ کو دے دی, تو آپ اس کی گاڑی جب واپس کر رہے ہو تو یہ اس کو سزا مل گئی ہے, لیکن آپ کے استعمال کی وجہ سے اس میں اور جو کچھ کمی آئی ہے قیمت میں, تو وہ آپ کو ضمان بھرنا پڑے گا. تو یہ جو مالی جرمانوں کی بہت ساری قسمیں ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں, اور بہت بھاری بھرکم جرمانے بعض حکومتیں لگا رہی ہوتی ہیں اپنے ماتحتوں سے لوگوں سے پیسے ریکور کرنے کے لیے, چھوٹی چھوٹی سزاؤں پر نا. بہت بعض ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے, میں ملکوں کے نام نہیں لیتا, کہ آپ نے سگنل توڑ دیا تو اتنا بھاری جرمانہ آپ پہ لگا دیا, وہ بہت ظلم ہو جاتا ہے سامنے والوں پہ کہ یار ایک غلطی ہے سگنل توڑنا یقیناً, لیکن آپ نے اتنا بھاری بھرکم جرمانہ کہ غریب آدمی کے لیے اس کو ادا, کیونکہ بعض دفعہ آدمی جان کر نہیں کر رہا ہوتا, بے خیالی میں ہو جاتا ہے, تو جتنا جرم ہے بھائی اس کو اتنی سزا دو. تو فقہا نے ان آیتوں سے بہت زیادہ اصول مستنبط کیے ہیں کہ کوئی ظالم بھی ہوگا نا تو ظلم کی الگ سے اس کو سزا نہیں ملے گی, جتنا اس کی وجہ سے جتنا نوعیت کا ظلم ہے بس اتنی ہی سزا ملے گی. تو اس نے آپ کو کوئی نقصان کیا تو اس نقصان کی تلافی ہوگی, بس اس سے زیادہ نہیں. اس پہ بہت اسلامک بینکنگ میں اس آیت کی وجہ سے بہت سارے یعنی مسائل ہیں, جو لاز ہیں جو لکھ کے دیے گئے ہیں علماء کرام کی طرف سے, بہت سارے, یعنی اس پہ تو سینکڑوں مسائل ہیں فقہا نے جو اس سے استدلال کیا ہے, تو جو غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے یہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا, کہ برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بھئی ایک آدمی نے برائی کی, تو جب آپ اس کو سزا دے رہے ہو تو وہ سزا تو برائی نہیں ہے نا. جیسے ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا
زید نے قتل کر دیا کسی کو، تو مقتول کے وارث جب زید کو قتل کریں گے تو زید کا قتل کرنا تو برائی تھا، لیکن جواب میں جو زید کو قتل کیا جا رہا ہے یہ برائی تھوڑی ہے، یہ تو عدل ہے، تو اس کو اللہ برائی کیوں کہہ رہا ہے؟ تو وہی ہے صنعت مشاکلت۔ میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ یہ بلاغت کا ایک اصول ہے کہ پچھلے عمل کو جس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں جو عمل ہوگا اس کو بھی مجازاً اسی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سے کلام میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے وما کروا وما کر اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی مکر کر رہے ہیں تو اللہ بھی مکر کر رہا ہے، حالانکہ مکر کی نسبت تو اللہ کی طرف نہیں ہوتی، مکر تو ایک بری تدبیر کو کہتے ہیں، لیکن ان کے جواب میں کہ تم اگر مکر کر رہے ہو تو اللہ اس کا انتقام لے گا، وہ بھی ایک تدبیر کر رہا ہے، تو اس تدبیر کو اللہ نے مکر سے تعبیر کیا۔ تو نارملی مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس جملے میں یہ جائز ہے کیونکہ یہ مشاکلت کے طور پر ہے، یعنی ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا۔ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہو کہ میں تم پہ ظلم کروں گا، میں تمہارے ساتھ برا کروں گا، تو آپ کہو گے بیٹا برا تو تیرے ساتھ ہوگا، تو آپ کی نیت برائی کی نہیں ہوتی، نیت ہوتی ہے تجھے تیری دھمکیوں کی سزا ملے گی۔ تو یہ اردو میں بھی انگلش میں بھی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی لفظ یوز کرتا ہے کسی خاص معنی میں تو آپ اس معنی میں وہ لفظ یوز نہیں کر رہے ہوتے، آپ کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس سیاق و سباق کی رعایت کرنے کے لیے آپ اسی لفظ کو اس پہ پھیر دیتے ہو۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہوا جزاء سیئۃ، برائی کا جو بدلہ ہے اسی کے بقدر برائی ہے، حالانکہ وہ جب بدلے میں ہوگی تو وہ برائی نہیں ہوگی، لیکن جو عمل اس نے کیا اتنا ہی تم بھی کر سکتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح، قانون تو یہ ہے کہ تم انتقام لے سکتے ہو، لیکن عزیمت کی کیا بات ہے؟ فمن عفا واصلح، جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ معاف بھی کیا جا سکتا ہے، ہمیشہ انتقام مت لو، معاف کیا کرو تو اجر دے گا، معاف نہیں کرو گے تو بھی گناہ نہیں ملے گا، لیکن معاف کر دو گے تو اجر ملے گا۔ لیکن معاف کب کرو؟ جب اصلاح ہو۔ بعض دفعہ آپ مجرم کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا نا یہ میرا احسان مانے گا اور آئندہ برائی چھوڑ دے گا۔ کتنے لوگ ہیں سزا بنتی تھی ان کو معاف کر دیا گیا، وہ بچ گئے آپ کے سامنے، انہوں نے آپ کو ستایا، آپ نے ان کو دعائیں دی، وہ بچ گئے۔ جیسے پچھلی صورت میں گزرا نا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اچھا سلوک کرو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا دشمن جگری دوست بن جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ معاف کرنا افضل ہے، اور خاص طور پر یہ مکی آیتیں ہیں، ان میں دعوت کا کام ہو رہا تھا، تو داعی کو تو چاہیے کہ وہ نرم لہجہ اختیار کرے، جس کو دعوت دے رہا ہے اس کی برائی پہ جو ہے صبر کرے۔ تو دعوت اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ صحابہ کو داعی بنایا ہے اور امت مسلمہ کو اللہ داعی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا جو معاف کر دو گے اور اصلاح کرو گے، جیسے رشتہ داری جوڑنا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو معاف کر دیں، ان کی سزاؤں پہ ان کی برائیوں پہ انتقام نہ لیں، یہ سوچ کے کہ اس سے ہماری رشتہ داری مضبوط ہو جائے گی۔ تو جہاں بھی اصلاح کا عنصر ہوگا وہاں فضیلت معاف کرنے کی ہی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو سوچو کیسا اجر ہوگا جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، فرمائے وہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے اگر زیادتی کی ہے نا تم پر تو معاف کر دو گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کو بچانا چاہ رہا ہے، اس سے تو اللہ ظالم کو تو اللہ پسند کرتا ہی نہیں ہے، لیکن معاف کرنے والے سے محبت کرتا ہے، تمہارا مقام اللہ کی نظر میں بہت بڑھ جائے گا اس سے۔ فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه، اصول اور ضابطہ یہی ہے، یعنی فضیلت تو معاف کرنے ہی کی ہے، لیکن اصول ضابطہ یہی ہے کہ جو اپنے ظلم کے بعد یعنی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر سرابر انتقام لے لے، زیادتی نہ کرے اور برابر سرابر انتقام لے لے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہے کہ دیندار آدمی اگر انتقام لے لے تو لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہیں پھڈا ہو گیا کسی داڑھی والے کا، سامنے والا مار رہا ہے، یہ جواب میں مار رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو داڑھی رکھ کے لڑ رہا ہے، یہ داڑھی لگ کے جو ہے نا اس کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ وہ بھائی صاحب اللہ نے اجازت دے دی، اللہ نے کہا کہ جو انتقام لے گا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نا دین کا ایک خام خواہ کا ایک وہ بنا لیا گیا ہے کہ نہ نیک لوگوں کو کبھی غصہ آ سکتا ہے، نہ وہ برائی کے بدلے میں انتقام لے سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو کورٹ میں لے جا سکتے ہیں، بس وہ چھوئی موئی بن کے بیٹھ جائیں اور کوئی بھی آ کے ان کو کھا کے چلا جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پرمیشن میں نے دے رکھی ہے، کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تو اور انتقام اگر تم لے لیتے ہو تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، برا نہیں کہا جائے گا ایسے شخص کو۔ تو یہ عیسائیت کے مقابلے میں،
عیسائیت میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں تحریف کی اور اتنا کر دیا کہ کوئی ایک تھپڑ تمہارے گال پہ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس نے معاف کرنے کی فضیلت بھی بیان کر دی اور انتقام لینے کی گنجائش بھی بیان کر دی. بس اتنا بیان کیا کہ انتقام اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس کا جرم ہے. فرمایا انما السبیل، ہاں حرج ان لوگوں پر ہے، علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. اب ظلم میں دونوں ظلم آ گئے، یعنی سامنے والے نے آپ پر پہل کر کے ظلم کیا، یہ بھی ظلم ہے، یا آپ نے انتقام لینے میں زیادتی کر دی تو یہ بھی ظلم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ حرج ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں، بغیر الحق، ناحق. سرکشی ناحق ہی ہوتی ہے. تو یہ جو قید اللہ نے لگائی نا ناحق، یہ صرف سرکشی کی تاکید کے لیے، اس کی برائی کی تاکید کے لیے کہ وہ ناحق سرکشی کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اللہ نے معافی کی فضیلت بیان کی، کیونکہ دعوت کا کام کرنا ہے تو بھائی انتقام کے بغیر ہی کام ہوگا. یہ بات بات پہ انتقام لینا شروع کر دو گے تو لوگ تمہارے دشمن بنیں گے، تمہاری بات کوئی سنے گا نہیں. اس لیے اللہ نے دوبارہ اس مضمون کا تکرار کیا کہ دیکھو انتقام لینے کی میں تمہیں اجازت تو دے رہا ہوں، لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کرے گا اور معاف کر دے گا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، امور عازمہ، پختہ امور میں سے ہے. یہ ہلکے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑے پرعزم لوگوں کا کام ہے جن میں قوت ارادی بہت مضبوط ہوتی ہے. تو یہ تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا بیٹا یہ کام معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو موٹیویٹ کرنا کہ تو بھی کرے گا نا یہ کام تو تیرا مقام بھی بڑے لوگوں میں ہو جائے گا، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اللہ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ جو انتقام لے سکتا ہو اور نہ لے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، ہمت والے لوگوں کا کام ہے یہ. تو تم بھی اگر معاف کر دو گے، تمہیں قدرت تھی انتقام لینے پر، اللہ کی خاطر معاف کر دو گے تو تمہارا شمار بھی ہمت والے لوگوں میں ہو جائے گا. یہی مضمون احادیث میں بھی آیا ہے کہ جس شخص کو غصہ جاری کرنے کی طاقت تھی اور اس نے پی گیا اللہ کی خاطر وہ، تو اللہ اسے قیامت کے دن بلائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یزوجہ من الحور العین ما یشاء، اللہ کہیں گے ان حوروں میں سے جس سے چاہے گا تیرا نکاح کرا دوں گا میں، کیونکہ اس نے کڑوا گھونٹ کو پیا نا غصے کے، حالانکہ قدرت تھی کمزور پر غصہ جاری کرنے کی، اللہ کی خاطر پی گیا. تو اللہ اس کو اس کی محبوب ترین چیز دیں گے، تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا. اسی طرح والکاظمین الغیظ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ نیک لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. اور بہت سارے احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے کہ مجھے نصیحت کریں، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. غصہ مت کرنے کا مطلب پیا کرو غصے کو. بار بار آپ نے یہی لفظ دہرایا. تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت ہے نا، یہ آیت اس کی دھجیاں اڑا رہی ہے. اللہ کو برداشت پسند ہے، عدم برداشت پسند نہیں ہے. تو خاص طور پہ کمزوروں پہ، ماتحتوں پہ غصہ پی جانا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور اللہ کہتے ہیں یہ عزم امور میں سے. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم سورہ شورا کے آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ شورا کا رکوع نمبر 5 اور 25ویں پارے کا رکوع نمبر 6. تو پہلے میں اس کی تفسیر، پہلے میں اس کا ترجمہ کروں گا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ہمارا یہ سورہ شورا بھی ہماری ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ولی، نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوست، من بعدہ، اس کے بعد. اس کے بعد کا کیا مطلب؟ اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں ہے جو اس کی گمراہی سے نکال دے. وتری الظالمین، اور اے مخاطب تو ظالموں کو دیکھے گا، لما رأوا العذاب، جب وہ ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو یقولون، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، هل الی مرد، کیا ہے کوئی لوٹنے کی طرف. مرد، رد یرد ردن و مردن، مصدر آتا ہے لوٹنا، رد کرنا نا. کیا ہے لوٹنے کی طرف، من سبیل، کوئی راستہ، دنیا میں لوٹنے کی طرف کوئی راستہ نکل سکتا ہے. وتراہم، اور اے مخاطب تو دیکھے گا ان مجرموں کو، یعرضون علیہا، یہ اس عذاب پر پیش کیے جائیں گے، آگ پر پیش کیے جائیں گے، خاشعین من الذل، جھکے ہوئے ہوں گے یہ ذلت سے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، من طرف خفی، سست نگاہوں سے. خفی مخفی کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی نگاہ. یہ چھپی ہوئی نگاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بھر کے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، خوف کی وجہ سے نا جہنم سے منہ ہٹا رہے ہوں گے کہ کاش یہ چیز ہمیں نظر ہی نہ آئے. تو ایسے خوف زدہ آنکھوں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں سست نگاہ، یعنی نگاہ بھر کے نہ دیکھنا. تو خوف کی وجہ سے جو ہے وہ
نگاہ بھر کے نہیں ڈالیں گے اس جہنم کے اوپر. اس کو اللہ نے طرف خفی کہا. وقال الذین آمنوا، ایسے موقع پہ ایمان والے کیا کہیں گے؟ ان الخاسرین الذین، اصل خسارے والے وہ لوگ ہیں، یعنی خسارے والے وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، خسروا انفسہم، یہ انفسہم سے پہلے لفظ عن محذوف ہے، اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض. یہ جو جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہوئی ہے وہ اس ٹرم کو سمجھتے ہیں. اصل میں تھا خسروا عن انفسہم، جو اپنی جانوں کی طرف سے خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے خساروں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اپنے جان کی طرف سے خسارے کا مطلب یہ کہ جان بھی ان کے کسی کام نہیں آ رہی، یعنی خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ان کے رشتہ دار ان کی مدد کر سکتے. کہتے ہیں نا مال کی طرف سے خسارے میں آ گیا، تو مطلب مال اس کی مدد نہیں کر پا رہا. یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی ایمان والے کہیں گے کہ خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جان اور اہل و عیال کی طرف سے قیامت کے دن خسارے میں پڑ گئے. اصل خسارے والے تو یہ لوگ ہیں. الا، اللہ فرماتے ہیں خبردار سنو، ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، فی عذاب مقیم، ایسے عذاب میں ہوں گے جو دائمی ہوگا. مقیم کا مطلب قائم رہنے والا. وما کان لهم من اولیاء، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی دوست، ینصرونہم من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کوئی دوست جو ان کی مدد کر سکیں. ومن یضلل اللہ، پس اور وہ شخص جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل، نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ، یعنی اس گمراہی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے. استجیبوا لربکم، اللہ کی پکار کا جواب دو اس سے پہلے کہ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، لا مرد لہ، کہ اس دن کا لوٹنا نہ ہو، یعنی واپس ہونا نہ ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے اس دن کے ختم ہونے کا. لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رد کر دیں اللہ تعالیٰ، وہ ریورس ہو جائے. تو اللہ کی طرف سے ایسا کوئی انتظام نہیں ہوگا، یعنی وہ دن جب آئے گا تو آئے گا، وہ ریورس نہیں ہو سکتا. لوگ چاہیں گے نا کہ یہ واپس ہو جائے، تو یہ مطلب ہے لا مرد لہ، اس دن کے لیے کوئی لوٹنا نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے. ما لکم من ملجأ، نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ. ملجا، لجیء یلجأ کا معنی ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آنا، تو ملجا پناہ گاہ. نہیں ہوگی کوئی پناہ گاہ یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، جس دن قیامت آئے گی تو کوئی تمہارے لیے پناہ گاہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا. نکیر کہتے ہیں روک ٹوک کرنے والا. کہتے ہیں نا یار اس پر اس نے نکیر کی ہے، یعنی اس نے کہا ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی تمہارے لیے نکیر کرنے والا بھی نہیں ہوگا، یعنی اللہ جب عذاب دے گا نا تو کوئی اللہ پہ اعتراض کرنے والا بھی نہیں ہوگا اللہ کے فیصلے پر کہ تمہارے فیور میں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو کوئی نکیر کرنے والا بھی نہیں ہوگا. مدد تو اگلی چیز ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اے نبی اگر یہ لوگ یہ سب کچھ سن کے بھی اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو نہیں بنا کے بھیجا ان پر نگہبان. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے نہیں ہے مگر بات پہنچا دینا. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انا اصل میں انا نہ تھا، اذا اذقنا الانسان، جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً کوئی رحمت، فریح بہا، تو وہ اترانے لگتا ہے. میں نے بتایا تھا فرحت اچھے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، برے معنی میں بھی، تو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے. تو یہاں سیاق و سباق میں اللہ کافر کی بات کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں انسان کی، تو اس لیے یہ اترانے کے معنی میں کہ وہ اترانے لگتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، سیئۃ کا معنی برائی پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اور برائی بھی اس کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جو اس کے ہاتھوں نے اعمال کمائے ہوتے ہیں نا ان کا نتیجہ ہوتی ہے. تو وہ بھی قدرتی حادثہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے اپنے کرتوتوں کے سبب سے ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، ہبا کرتا ہے. یہب اصل میں تھا یوہب، ہبا سے نکلا ہے. یہب لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے ہبا کر دیتا ہے. اناسا، بیٹیاں، انسا کی جمع آتی ہے اناسا. ویہب، اور ہبا کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. الذکور، ذکر لڑکے کو کہتے ہیں، ذکور اس کی جمع، جس کو چاہتا ہے لڑکے گفٹ میں دے دیتا ہے، ہبا کر دیتا ہے. او یزوجہم، یا جمع کر دیتا ہے ان کو، یعنی اولاد کو، ذکرانا و اناسا، لڑکے اور لڑکیوں کے اعتبار سے. یعنی
لڑکے اور لڑکیوں کو مکس کر کے دے دیتا ہے، لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ اور بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عقیماً بانجھ، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اِنَّهُ بے شک وہ علیم جاننے والا بھی ہے، قدیر قدرت والا بھی ہے، جانتا ہے کہ کیا دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، اور قدرت والا بھی ہے کہ اپنے علم کے مطابق اس کو طاقت بھی ہے سب کچھ کرنے کی۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے، یعنی یہ طاقت ہی نہیں ہے کسی بشر میں، کسی بشر کے یہ لائق ہی نہیں ہے ان یکلمہ اللہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، یعنی ڈائریکٹ خطاب کرے سامنے آ کے، یہ کسی بشر کی شان ہی نہیں ہے، الا وحیًا ہاں وحی کے ذریعے، یہ تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ، وحی کرتا ہے، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے کلام کر لے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا اس نے، او یرسل رسولا یا کسی رسول کو بھیجے، نمائندے کو بھیجے، فیوحی بإذنہ پس وہ نمائندہ وحی کرے اللہ کے حکم سے، ما یشاء جو چاہے، یعنی جو اللہ چاہے تو وہ فرشتہ یا نمائندہ آ کے پیغمبر یا انسان کے دل پر وحی کرے۔ انہ علی بے شک وہ اللہ علی ہے، بڑا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، روح کی، من امرنا، من بیانیہ بھی ہو سکتا ہے اور من امرنا کا مطلب اپنے حکم سے، بہت سے مفسرین نے اس من کو بیانیہ لیا ہے، بیانیہ کا مطلب یہ روح کی تفسیر ہے کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اسی طرح کا مطلب کیا؟ جس طرح پیغمبروں کی طرف وحی ہوتی ہے نا، جس کے 3 طریقے ہیں، تو انہی طریقوں میں سے ایک طریقے کے مطابق ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے روح کی، یعنی من امرنا، یعنی روح سے کیا مراد ہے؟ ہمارا حکم۔ تو وحی کو روح کہا گیا ہے کیونکہ وحی روحانی زندگی کی حیات کا ذریعہ ہے، جیسے کہ روح انسان کی جسمانی زندگی کی حیات کا ذریعہ بنتی ہے نا، تو وحی جو ہے وہ روحانی زندگی کی حیات کا ذریعہ ہے، تو اس لیے اس کو روح سے تعبیر کیا ہے۔ ما کنت تدری آپ نہیں جانتے تھے، مل کتاب کہ کتاب کیا چیز ہے، ولل ایمان یعنی کتاب سے آسمانی کتاب، ولل ایمان اور نہ ایمان جانتے تھے آپ کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ولیکن جعلناہ نوراً لیکن ہم نے اس قرآن کو بنایا ہے نور، نہدی بھی اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اور بے شک آپ بھی ہدایت دیتے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط اللہ، اللہ کا راستہ ہے، الذی وہ اللہ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ سب اسی کا ہے، اس اللہ کا راستہ۔ الا خبردار سنو، الی اللہ تصیر الامور اللہ ہی کی طرف امور لوٹ کر جائیں گے۔ یہ ہمارا سورہ شورى کا آخری رکوع، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہوا، وقت بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ شورى کا آخری یعنی رکوع نمبر 5 اور 25ویں پارے کا رکوع نمبر 6 اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔